تو یاد رکھو یہ نام بچانے کے لیے نا آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. یہ پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے. یہ نام اللہ اس وقت تک نہیں مانتا جب تک آپ نماز نہیں 5 ٹائم نماز کی پابندی نہیں کرتے. اللہ اس نام کو مانتا ہی نہیں ہے. تبھی اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کسی اور جرم پر اتنے بڑے کفر کا حکم نہیں لگایا جتنا نماز چھوڑنے پر لگایا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے. کوئی بھی گناہ ہو جاتا نا، زنا بھی ہو جاتا کسی سے، ہم سمجھتے مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گیا؟ زنا ہو گیا. ہم سمجھتے تھے مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا چوری کی وجہ سے. مسلمان ہے بھائی، ہاتھ کٹ گیا. مسلمان ہے بھائی، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، جو جرائم ہوتے ہیں دنیا میں. لیکن کہا فرمایا کہ ہم نماز چھوڑنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اسلام سے خارج سمجھتے تھے. کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے، کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. تو سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے اس کا جمال دیکھ کر، اس کا حسن دیکھ کر. اور اس وقت لوگوں کو سجدے میں لذت محسوس ہوگی، مزہ آئے گا. لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے مگر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی کمر اکڑا دی جائے گی، تختے کی بنا دی جائے گی. یہ وہ لوگ تھے یدعون الی السجود، جن کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا. وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر تختے کی نہیں تھی، یہ صحیح سالم تھے. تو اس پر پچھلے ہفتے تفصیل سے بیان شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادتوں میں سب سے زیادہ جو پسند ہے عبادت وہ نماز ہے. نماز عربی میں جسے صلاح کہتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی کسی کو جب کسی کام کے لیے بلاتا ہے، کوئی ذمہ داری لگاتا ہے تو ایک مرتبہ بتا دینا کافی سمجھا جاتا ہے. اناؤنسمنٹ ایک دفعہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی عبادتیں ہمیں دی ان میں ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. رمضان کا روزہ فرض ہے، کتنی دفعہ بتایا؟ 2 دفعہ بتایا، لیکن وہ اسی آیت کو ریپیٹ کیا ہے ایک ہی جگہ پہ. اس کے بعد دوبارہ نہیں بتایا گیا. حالانکہ روزے رکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. حج فرض ہوا ہے، ایک آیت میں اللہ نے فرض کیا، اس کے بعد اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں. بس ایک دفعہ کافی ہے. اسی سے پوری دنیا صدیوں سے جو بھی مسلمان ہیں حج کرتے چلے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جسے بار 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 درجنوں بار قرآن میں بتایا گیا ہے، درجنوں بار. جہاں اہل ایمان کی صفات بیان کی، نماز اور زکوٰۃ بھی ساتھ میں. نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو پیسے خرچ کرنا جس کو روکڑا کہا جاتا ہے، اور نماز پڑھنا، یہ 2 اسلام کے ایسے لازم اور ملزوم حکم ہیں کہ جن کے بغیر اللہ آپ کے اسلام کو اسلام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. انہیں کہا جاتا ہے شعائر اسلام میں سب سے بڑے شعائر. اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اسلام کے شعائر میں سب سے بڑے شعائر کون کون سے ہیں، تو آپ نے جواب دینا ہے سب سے پہلا نماز، اس کے بعد زکوٰۃ. شاعر کیا ہوتا ہے یہ بھی میں بتا دوں. ہر قوم کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر مذہب کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر ملک کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے جس سے وہ دوسروں سے جدا ہو جائے. دیکھو انسان کی ایک مخصوص پہچان ہے، اس کا نام. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نام رکھو، کہ یہ نام اسے دوسرے انسانوں سے ممتاز اور جدا کرے گا، کیونکہ سب ایک جیسے ہیں نا. مثال کے طور پر نادرا والے یہ قانون بناتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہو اس کی ناک کا سائز، آنکھوں کا سائز رجسٹرڈ کروا لیں. یہ بتا دیں کیسی ہے ناک اور آنکھیں کیسی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ الگ ہے اور وہ دوسرے الگ ہیں. یا والدین بھی ایسا کرتے کہ ہمارے 6 بچے ہیں تو یہ والا چونکہ تھوڑی سی موٹی ناک ہے، وہ والے کی تھوڑی سی پتلی ہے، تو ہم اس کو ہم کہیں گے موٹی ناک والا اور اس کو کہیں گے پتلی ناک والا. یعنی صفات سے ہم
बुलाएंगे और फर्क करेंगे, ये वाला वो ये वाला है, वो वाला नहीं है ये, और वो वाला है, वो वाला ये वाला नहीं है। कितनी टेंशन हो जाती कि नहीं हो जाती। भाई हो सकता है तीसरा बच्चा पैदा होता उसकी भी मोटी नाक होती, अब मोटी में दरमियानी दर्जे की मोटी और ज्यादा मोटी, क्या हो गया। नादरा वाले भी टेंशन में, वो डाटा जब सर्च करते तो भाई 2 आंखों वाले कितने हो, तो सारे ही 2 आंखों वाले हैं। बड़ी आंखों वाले तो बड़ी में लाखों करोड़ों ऐसे आ जाते जिनकी आंखें बड़ी हैं। चाइना आंखें, छोटी छोटी आंखें, लाखों करोड़ हैं जिनकी चाइना वाले जैसे आंखें होंगी। तो सबसे पहले जो इंसान की पहचान है वो क्या है, नाम। भाई इसका नाम वसीम है, इसका नाम सत्तार है, इसका नाम गफ्फार है। और फिर नामों में भी एक दूसरे से फर्क करने के लिए वल्दियत डाल दी जाती है। ये सलीम भाई, ये भी सलीम, ये भी सलीम, लेकिन ये सलीम जो वसीम का बेटा और ये सलीम जो सत्तार का बेटा, वल्द सत्तार। ऐसा ही होता है कि नहीं होता। लेकिन इसमें भी फिर कंफ्यूजन होती है। सलीम वल्द सत्तार बहुत से होंगे। भी मैं चंद दिन पहले किसी मजलिस में गया तो एक साहब आए, तारुफ आपका नाम क्या है, मैंने कहा तारिक मसूद। मैंने कहा आपका, कह रहे तारिक मसूद। बिल्कुल वही नाम, कर लो क्या करना है भाई। और चलें आगे, एक साहब का नाम भी तारिक मसूद, मेरा नाम भी तारिक मसूद, और जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उनका नाम मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती भी उनके शुरू में लगा हुआ है। तो कितनी कंफ्यूजन है ना। तो कुछ चीजें हमेशा ऐसी होती हैं जिनको देख के फौरन पता चल जाए ये वाला वो वाला नहीं। जैसे नामों में भी अगर कंफ्यूजन होगी तो ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा नादरा इससे ट्रेस करता है। ओ भाई ये अंगूठा दूसरे अंगूठे से नहीं मिलता। इसको जला भी दोगे ना, अगर जला दो, तेजाब फेंक के मिटा दो, दोबारा जो नई स्किन निकलेगी उसमें वही डिजाइन फिर बना हुआ होगा जो पहले था। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने आपको दूसरों से मुमताज करने के लिए उसी स्टाइल में लकीरें दी हैं जो पहले आपके पास थी। अब अंगूठा ही कोई काट दे तो एक अलग बात है, क्योंकि लकीरें अंगूठे पे होती है ना, अंगूठा ही खत्म हो गया तो फिर क्या करोगे। तो ऐसी लकीरें फिर सिर्फ अंगूठे की नहीं, सारी उंगलियों की जिस तरह से हैं उसी तरह ही रहेंगी हमेशा ये। तो असल में आपकी जो पहचान है ना वो क्या है, ये अंगूठा। जब भी अंगूठे का तस्करा आता है मुझे वो सब्जी वाला याद आता है जिसके अंगूठे में 1 साल तक लेके बैठा रहा। यही सोचते थे हम कि इंसान की पहचान किससे होती है, अंगूठे से। तो उसने हमें यह कहा था कि हमेशा अपना पैसा खानदानी आदमी को दो जो तुम्हें फ्रॉड ना करे तुम्हारे साथ। तो मैंने कहा कौन है, कह रहे मेरे जैसा खानदानी होना चाहिए। तो मैंने कहा अपना आईडी कार्ड दोगे, उसने कहा जब चाहो ले लो। मैंने कहा देखो इस्लाम में हुक्म यह है कि स्टैम्प पेपर पे, यानी रिटर्न में सही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तो स्टैम्प पेपर पे ये लिख के दो। स्टैम्प पेपर पे लिख लो। मुझे तो लग रहा था भाई बड़ा खानदानी हर चीज। तो उसने, मैंने कहा अंगूठा भी लगा दो, उसने कहा जब चाहो, जितनी चाहो उंगलियों के अंगूठे। कई जगहों पे अंगूठे लगे हुए थे। जब वो पैसे लेके भागा है, कई दिनों तक उसके अंगूठे हम देख देख के वो किसी ने पहनाई, अब हमने उसको वापस पहनाई है। बड़ी शुक्र है वापस ले ली, अच्छा आदमी था। आज इतवार बाजार से बकरी खरीद के लाया था। उसने कहा गाबन है, बकरी के बारे में उसने कहा गाबन है। हम दे दिया उसको, चेक दे दिया। मैंने कहा चलो भाई। बकरी लेकर आए तो महल्ले पड़ोस वालों ने कहा भाई ये गाबन नहीं है। खैर जितने जान पहचान वाले बकरी वाले, उनको उसकी तस्वीरें खींच खींच के भेजी। बॉस होने का ये डाउट है। तो हमने कहा उसको फोन किया, शुक्र है नंबर था, अच्छा आदमी था, उसने वापस ले ली। चलो खैर, अंगूठे की बात चल रही थी। असल क्या चल रहा था, अंगूठा। अच्छा आदमी था इसलिए वापस ले ली। उसको भी किसी ने पहनाई थी ना, उसकी अपनी नहीं थी। पहनाना चल रहा है ना, तुम उधर पार्सल करो, वो आगे पार्सल करते। ये बिजनेस पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ये है बिजनेस कि आप उसको टोपी कराओ, वो उसको आगे पहना दे, वो आगे पहना दे। तो अब हमने जब रिवर्स की है तो अब पता नहीं कहाँ तक रिवर्स होगी। वो ही आए तब पढ़े तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। ठीक है ना। तो बचपन में लाइन में खड़े होते थे ना, एक किसी को यूं मारता था, जब वो गुस्से में पीछे मुड़ के देखता स्कूल की लाइन में तो कहता आगे पार्सल कर दे। तो आगे पार्सल करते वो फिर आखिर तक जाता था। खैर, तो वो अंगूठे जो थे, मैंने पहले बंदा तलाश किया। बंदा कराची में कहाँ मिलता है आपको पता है। तो 1 साल तक वो अंगूठे लेके मैं बैठा रहा। तो क्या कर लेता है आदमी, कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है कि आप किसी से कानूनी तरीके से पैसे निकलवा दें, कोई लॉ नहीं है। बहुत ज्यादा आप अदालत में अव्वल तो अदालत में ले जाने तक कहते हैं ना, मुर्गी छुड़ाने के लिए भैंस की कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। मुर्गी छुड़ाने के लिए भैंस की, जजों को ज्यादा खिलाना पड़ेगा। आप अदालत में ले भी गए तो ले जाने के बाद वो वहां खड़ा हो जाएगा गरीब बन के, जैसे फटे पुराने कपड़े। जज बोलेगा इसको तो ये 5,000 मेरी तरफ से भी ले जा यार यहाँ से। वो ऐसे मिस्कीन बन के जाते हैं, उससे क्या निकालेगा। कानून ये है कि आपकी किस्तें बन जाएंगी, या फिर गुंडों से काम लिया जाए। गुंडों से, वो भी एक ऑप्शन है। गुंडों को कुछ पैसे खिलाओ, वो कुट लगाएं,
تو پرانا واقعہ ہے, اتنے تعلقات نہیں تھے اس وقت. تو خیر یہ جو انگوٹھا ہے, صحیح ہے نا, جب بھی بولتا ہوں مجھے یاد آتا ہے. تو یہ آپ کا کسی سے میچ نہیں کرتا, کسی سے میچ نہیں کرتا. تو یہ بھی آپ کی ایک شاعر ہے, یعنی جس سے آپ پہچانے جاتے ہیں. لیکن اس کو پہچاننے کے لیے مشین چاہیے, ایسا ہی نہیں کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے. تو شعیرہ اور شاعر اس علامت کو کہا جاتا ہے جو علامت آپ کو دوسروں سے ایک دم جدا بھی کر دے اور وہ بالکل واضح بھی ہو. ایسا نہیں کہ اس کے لیے کوئی تحقیقات کرنی پڑے. تو دنیا کی ہر قوم کی ایک خاص علامت ہوا کرتی ہے, ہر مذہب کی. دیکھو کوئی بھی اگر ہندو ہے نا, ہندو, تو چند علامتیں ایسی ہیں جو ان میں کامن ہیں, ان سے فوراً پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے, ہندو ہے. اب ہندوؤں میں کچھ بڑے مذہبی ہوتے ہیں, وہ مندر جاتے ہیں, وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. کچھ مذہبی نہیں ہوتے, تھوڑے سے لبرل ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, سال میں ایک آدھ دفعہ چلے گئے. اور کچھ بہت ہی لبرل ہوتے ہیں, وہ بالآخر کچھ بھی نہیں کرتے, لیکن وہ ہولی جو ان کی مذہبی تہوار آتا ہے نا, اس کو منا لیتے ہیں وہ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کا ہولی منانا یا ان کی عورتوں کا ماتھے پہ ٹیکا لگانا یہ ایک ایسا شعار ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, ہندو ہے. یہ ہر ایک نے کیا ہوا ہوتا ہے, یہ ہر ایک نہیں کیا ہوا ہوگا. حتیٰ کہ ان میں جو لبرل بھی ہوں گے, جو مذہب کو نہیں بھی مانتے, وہ بھی کچھ نہ وہ بھی ہولی منا لیتے ہیں. تو یہ شاعر کا یہ مطلب ہوتا ہے. کرسچن جو ہوگا, عیسائی جو ہوگا, اس کی سب سے بڑی علامت ہے صلیب. دنیا میں کہیں بھی ہوگا وہ صلیب کو عزت دیتے ہیں, وہ صلیب کا احترام کرتے ہیں. جو صلیب کا نشان ہے نا, اس کا وہ احترام کرتے ہیں. کہیں بھی ہوگا اگر کوئی عیسائی اس صلیب ہی کو نہیں مانتا, پھینک دے, تو اس کا مطلب یہ ملحد ہے, یہ عیسائی نہیں ہے. یہ عیسائیوں میں بگڑا ہوا عیسائی نہیں, بلکہ یہ وہ عیسائی ہے جو جس نے عیسائیت کو ترک کر دیا ہے. تو یاد رکھو, جیسے عیسائیوں کا یہ خاص شعار ہے صلیب کا نشان, ہندوؤں کا ایک خاص شعار ہے کہ ہولی تو منا ہی لیتے ہیں, وہ ٹیکا ان کی عورتیں ماتھے پہ لگا ہی لیتی ہیں, مخصوص ان کے لباس ہوتے ہیں. تو اسی طرح اسلام کی جو سب سے بڑی علامت قرآن و سنت نے ہمیں بتائی ہے نا, سب سے بڑی علامت, بعض لوگ کہتے ہیں توحید ہے. بھائی توحید تو اسلام میں داخلے کے لیے ضروری ہے نا, وہ شاعر تھوڑی ہے, وہ تو اسلام میں آپ کی انٹری اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی نا, اس کے بغیر تو اسلام ہی نہیں ہے. تو توحید کے بعد یعنی جو سب سے بڑی علامت جس سے آپ پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں, وہ نماز ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہی نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان اور نماز چھوڑ دے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کیا پاسبل تو ہے, ہمارے یہاں تو چھوڑ رہے ہیں لوگ, زیادہ تر چھوڑ ہی رہے ہیں. تو یہ صرف آپ کو یہاں ملے گا بر صغیر میں, دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. افغانستان میں ہر شخص نماز پڑھتا ہے, چاہے وہ چرس بھی پیتا ہوگا نا, نماز پڑھے گا. سعودی عرب چلے جائیں, شراب بھی اگر کوئی پیتا ہوگا نا عربی, نماز بولو نا کیا ہو گیا, پڑھے گا. لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں, یار میں رائل فیملی میں تھا, وہ ایک شیخ شراب پیتا تھا, نماز کے ٹائم میں نماز پڑھتا ہے, میرے سمجھ میں نہیں آ رہا, ان کے شرابی بھی نمازی ہوتے ہیں. میں نے کہا ان کو ہم لوگ سمجھ میں نہیں آتے, یہاں والے لوگ ان کی سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہیں, پھر نماز کیسے چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو کام عجیب وہ نہیں کر رہے, کام عجیب ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ اب کلمہ پڑھتے بھی ہیں اور نماز بھی ضائع کر دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں قاری صاحب, قاری سعد نعمانی کا نام تو سنا ہوگا, بڑے مشہور قاری ہیں, اکثر سلام دعا رہتی ہے. انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنا ہے, ان کی رائل فیملیز میں بہت آنا جانا ہوتا ہے, کیونکہ عرب میں ایک اچھی عادت ہے کہ جیسے بھی ہوں قرآن سے بڑی محبت ہے ان لوگوں کو. عمل میں کوتاہی اپنی جگہ, لیکن قرآن کی تلاوت کے پروگرام اور قاریوں کے ساتھ تعلق یہ عرب میں بہت ہے. تو جو بڑے بڑے مشہور قاری ہیں نا, ان کو عرب کے بڑے بڑے یعنی جو بادشاہ ہے وہ انوائٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو قاریوں کو کوئی لفٹ, کبھی سنا وزیر اعظم نے قاری صاحب کو بلایا, کبھی سنا؟ یہاں وہ رواج نہیں ہے. عربوں میں کیونکہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا نا, تو وہ قرآن سننے کے شوق رکھتے ہیں, ان کی سمجھ میں بھی آتا ہے, چاہے وہ عمل نہ بھی کریں لیکن سنتے ہیں. مصر میں آپ جائیں, جیسے ہمارے ہاں بسوں میں گانے لگے ہوتے ہیں, ایسے وہاں بسوں میں تلاوت لگاتے ہیں لوگ. اور میں عربوں کے ساتھ رہا بھی ہوں, بہت زیادہ قرآن سنتے. میں نے عربوں کے ہاتھ میں ریڈیو دیکھے, بہت پرانی بات ہے, 20 سال ہو گئے, ہمارے یہاں مدرسے میں آیا کرتے تھے بہت. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جب فارغ بیٹھے تلاوت سننا شروع. ہمارے یہاں تلاوت سننے کا ایسا ٹرینڈ نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے کسی عرب ملک میں جانا ہوا, وہاں رائل فیملی کے کچھ لوگ, تو ایک شہزادہ جو تھا وہ کہیں عیاش ہوگا, شراب کے نشے میں نشے میں مدہوش, اس کو لایا گیا نا کہ بھئی یہ پتہ نہیں کہاں سے ملا ہے شاہی محل میں. کہہ رہے میں بھی بیٹھا ہوا, اس کو جیسے ہی لے کر آیا, نماز کا ٹائم نکل رہا تھا, اور اس نے وضو کیا ایسے کر کے نا, جلدی جلدی نماز پڑھ رہے.
ہم نے کہا یار یہ دیکھو، ایک طرف عیاشی دیکھو، نماز کا ٹائم نکل رہا ہے تو اس کو نہیں نکلنے دینا، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھو، اپنے آپ سے اسلام کا نام ہٹانے کے لیے مسلمان جلدی تیار نہیں ہوتا کہ اسلام کا نام ہی میرے نام سے ہٹ جائے، جیسا مرضی گنہگار ہو جائے۔ آپ یہ تو کبھی نہیں چاہو گے کہ شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے میں آپ کو قادیانی لکھ دیں، وہ چاہے گا یہ آپ کو غیر مسلم لکھ دیں؟ بھائی جو بھی ہے، ہم یہ کہتے ہیں ایک نام ہی تو رہ گیا ہے اور تو ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے، تو یہ نام، ہمارے نام سے یہ لیبل نہیں ہٹنا چاہیے۔ تبھی ہم جب بھی کوئی غیر مسلم بھی ہم سے پوچھتا ہے آپ کا مذہب کیا ہے، ہم فوراً کہتے ہیں کیا ہے؟ اسلام۔ حالانکہ نہ داڑھی ہوتی ہے، نہ جناب اور کوئی ڈھنگ کے اسلام والے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں وہ بات کی بات ہے، لیکن ہے ہم کیا؟ وہ لوگ مسلم ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور اگر وہ کہتے نہیں یار تم مسلم نہیں ہو، تم تو ڈرامے باز ہو، تم تو ہندو ہو، تم اپنی شادیوں کے طریقے دیکھو تو ہندوؤں والے طریقے ہیں، تم ہندو ہو، اگر غیرت ہوگی غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بلکہ آتا ہے غصہ، اتنی غیرت الحمدللہ مسلمانوں میں ہے۔ وہ بھائی تو مجھے ہندو کیوں کہہ رہا ہے؟ اب وہ ہندو جواب میں کہ تو کیا ہندو پڑھے لکھے نہیں ہوتے؟ کیا ہندو انسان نہیں ہوتے؟ آپ بولو وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ مجھے ہندو نہیں کہہ سکتے، اتنی بڑی گالی سمجھی جاتی ہے۔ آپ مجھے عیسائی کہہ دو۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ کوئی ایک لڑکا آیا ملنے کے لیے نا، باہر سے آیا تھا، وہ پہچان نہیں گیا، اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اور مذہب کا ہے۔ وہ بعض دفعہ پہچانا جاتا ہے نا انسان اپنے، تو وہ دوست جو تھا میرا، وہ اس نے احتیاط نہیں کی، اس نے کہا آپ کرسچن ہیں یا آپ؟ اس کو ایک دم اس کو غصہ آ گیا، بھائی میں تمہیں کرسچن لگ رہا ہوں؟ تو میں نے بھی اس دوست سے کہا، میں نے کہا ایسے کسی کو اس طرح نہیں بولا کرو یار۔ حالانکہ وہ بیچارہ ایسا ہی لگ رہا تھا، کوئی زیادہ باعمل مسلمان نہیں لگ رہا تھا وہ، لیکن اس کو غصہ آ گیا کہ یار مجھے کیا کہہ دیا کرسچن۔ حالانکہ کرسچن ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، انگریز سارے کیا ہے؟ کرسچن ہی ہے نا، سارے عیسائی ہیں، بڑے بڑے سائنسدان یہودی یا عیسائی ہیں۔ اب آپ کو چونکہ عیسائیوں میں اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے اور اتنے زبردست، امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے بھائی، اتنے اللہ نے عزت دی ہے، لہذا آج سے میں تجھ کو معاذ اللہ پیار سے عیسائی کہا کروں گا۔ آپ بولو بھائی ہم بنگی چماری جو ہے نا، اگر مسلمان ویسے ہیں نہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، بنگی چمار بھی ہوں، لیکن ہم نام کے ساتھ اسلام کا لاحقہ نہیں ہٹائیں گے۔ راحت اندوری کا ایک شعر ہے، مگر ایک ایمان باقی ہے، اسے بڑا یاد نہیں آ رہا مجھے شعر۔ اس شعر کا یہی مفہوم ہے کہ اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک نام رہ گیا ہے، تو یاد رکھو یہ نام بچانے کے لیے نا آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے، یہ نام اللہ اس وقت تک نہیں مانتا جب تک آپ نماز نہیں، 5 ٹائم نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ اللہ اس نام کو مانتا ہی نہیں ہے، تبھی اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کسی اور جرم پر اتنے بڑے کفر کا حکم نہیں لگایا جتنا نماز چھوڑنے پر لگایا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ کوئی بھی گناہ ہو جاتا نا، زنا بھی ہو جاتا کسی سے، ہم سمجھتے مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گیا؟ زنا ہو گیا۔ ہم سمجھتے تھے مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا چوری کی وجہ سے۔ مسلمان ہے بھائی، ہاتھ کٹ گیا، مسلمان ہے بھائی، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، جو جرائم ہوتے ہیں دنیا میں۔ لیکن کہا، فرمایا کہ ہم نماز چھوڑنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اسلام سے خارج سمجھتے تھے۔ تبھی آپ دیکھو قرآن مجید کیا کہتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں، صرف دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منافق تھے، تو اللہ نے منافق کی یہ علامت نہیں بیان کی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ پوائنٹ کی بات ہے، اس کو کھوپڑی میں بٹھائیں۔ اللہ نے منافق کی علامت بیان کی، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ نے منافق کی علامت بیان کی، وہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے، زبان میں 2 نمبری، ہر چیز میں۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کہیں نہیں کہا کہ منافق نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کہا قرآن نے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ قرآن نے منافق کی علامتیں بیان کی ہیں کہ یہ جرم بھی کرتا ہے، رشتہ داری توڑتے ہیں، یہ بھی قرآن نے کہا۔ منافق کیا کرتا ہے؟ رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد میں چاہتا ہے، ادھر چغلیاں لگانا، ادھر سے ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر کے لوگوں کو آپس میں لڑوانا، فتنہ پھیلانا، اجتماعیت کو توڑنا، مالداروں کو غریبوں پہ خرچ کرنے سے روکنا، یہ سارے کام کرے گا۔ قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتا منافق، یہ نہیں ہے۔ ارے بھائی جب اتنے بڑے بڑے جرم کر سکتا ہے تو نماز تو سب سے مشکل چیز ہے نا، مشکل عبادت ہے، تو وہ کیوں پڑھ رہا ہے منافق؟ ارے منافق کو کیا ضرورت ہے جب تم جھوٹ بول سکتے ہو، نبی کے خلاف لوگوں کو ورغلا سکتے ہو،
تو نماز بھی گول کر دو. قرآن کہہ رہے نا 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 نا, منافق نماز کا بڑا سخت پابند ہوتا ہے. فویل للمصلین, تباہی ہے ان منافق نمازیوں کے لیے جو پکے نمازی ہیں. یعنی منافق کی علامت ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے, لیکن کیوں؟ یراؤن, صرف نبی اور صحابہ کو دکھانے کے لیے, اللہ کے لیے نہیں پڑھتا وہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. ان کو پتا تھا کہ اگر نماز چھوڑ دی تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم مسلم ہیں, ہمیں مسلمانوں جیسا سلوک کرو, ہمیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ, ہماری مسلمان عورتوں سے شادیاں کرو, جب میدان جنگ میں فتح ہوتی ہے تو مال غنیمت میں ہمیں بھی حصہ دو. یہ تمام کی تمام مسلمانوں والی فیسلٹیز حاصل کرنے کے لیے منافق کو بھی نماز باجماعت میں حاضری دینا پڑتی تھی, یہ شو کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں, مسلم ہوں. اور آج پکے مسلمان کو بھی حاضری دینے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے. پکا مسلمان ہوگا, دفن ہونا چاہتا ہے مسلمانوں کے قبرستان میں, اس کام کے لیے اس کو پوری زندگی نماز نہ پڑھے کوئی فرق. بولتے کیوں نہیں, بولو نا یار, نہیں پڑھتا, پوری زندگی نماز نہ پڑھے. مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے نہ اس لڑکی کو ضرورت ہے کہ اپنا مسلمان نمازی ہونا ثابت کرے, نہ لڑکے کو, ویسے ہی نکاح ہو جاتا ہے. چل بھائی, ہے سب بے لگام اونٹ نہیں ہوتے جیسے. تو یہ وہ نہیں ہے جو جس پہ صحابہ اور تابعین تھے, یاد رکھو. یہ ہمارا اپنا اسلام ہے جو شاید قیامت میں مسترد ہو جائے. تو اس لیے اسلام کی جو سب سے پہلی علامت ہے کہ ہندو جب آپ کو دیکھے گا تو اسے پتا چل جائے گا کہ مسلمان ہے, وہ کیا ہے؟ جیسے ہی یدعون الی السجود, قرآن کہتا ہے جب سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے, حی علی الصلاۃ کی ندا لگتی ہے, تو یہ اس ندا پر لبیک کہتا ہوا مسجد کی طرف جاتا ہے. 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں. یہ علامت ہے سب سے بڑی کہ جو آپ کو فرق کرے گی کہ یہ مسلم ہے اور یہ نن مسلم ہے, یہ غیر مسلم ہے, یہ مسلم ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں اتنا حساب چل رہا ہے نا, اندھی چل رہی ہے, بالکل پڑھتے ہی نہیں نماز.